And you know, subhanallah, you guys and myself, we have promises. We have promises. By whom? The Most High. And promises which are higher than you think. Which are higher than you think. And subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught his Sahaba to boast about religion and to say big things جو کہ احادیث میں آئی ہیں in times of difficulties, in times of trials and tribulations. دین کے بارے میں باتیں کرنا، بتانا کہ یہ دین هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، کس لیے بھیجا؟ ليظهره على الدين كله، پوری دنیا پہ نافذ ہونے کے لیے. یہ ایک گلی محلے، ایک ملک، دو ملک، 5 ملک، ایک کانٹیننٹ نہیں، ليظهره على الدين كله، یہ تمام پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ چیز بتاتے بھی تھے. بخاری کی حدیث ہے، خباب بن ارد رضی اللہ عنہ، یہ سلیو تھے ایک مشرکہ عورت کے، مکہ میں، مکہ کے دور کی بات ہے. تو وہ مشرک عورت ان پہ ظلم کرتی تھی کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے. ان کی کمر پہ جو ہے نا تانبا ڈالتی، پتھر گرم رکھتی اور عذاب دیتی، ٹارچر کرتی، حتیٰ کہ ان کی کمر پہ نشان پڑ گئے تھے، سکن اتر گئی تھی اور ہڈیاں سامنے آ چکی تھیں. تو خباب بن ارد رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، ایک دفعہ فرسٹریٹ ہو گئے، تنگ آ گئے، اور کہا یا رسول اللہ لما تدعو لنا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے یا رسول اللہ. اور رسول اللہ کعبے سے ٹیک لا کے بیٹھے تھے. وہ اٹھے and he looked at him with confidence اور کہا کہ تم سے پہلی امتوں کو گڑھوں میں ڈال کے، ٹرینچ میں ڈال کے، آریوں سے ان کو 2 حصے کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. تو صبر کرو. اور پھر کہا جو میں دین لے کے آیا ہوں، اے خباب بن ارد سن لو، جو دین میں لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے فتح دے گا، حتیٰ کہ سنا ان یمن، وہاں سے ایک بندہ چلے گا ٹل حضر الموت، fearing nobody except Allah subhanahu wa ta'ala. No tribes, no clans, no other religion, no kufar. یہ دین وہ دین ہے. This is long distance between Sana and Hazrat al-Maut. He will fear nobody except Allah subhanahu wa ta'ala. اس دین کو میں لے کے آیا ہوں، تو stay steadfast، عمل کرتے رہو، یہ فیوچر ہے تمہارا. اللہ کے نبی نے مشکل وقت میں، آپ خندق کا موقع دیکھنا، سبحان اللہ، خندق کے موقع کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں قرآن ساتھ اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو آیات پڑھ کے سناؤں. اور خندق کے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، اور جب وہ سب کے سب مل کے آ گئے تمہارے اوپر سے، وَمِن تَحْتِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم، اور تمہارے نیچے سے، مطلب ہر جگہ سے، اوپر سے نیچے سے تمہارے پاس آ گئے. وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل، تمہارے کلیجے اپنے یہاں تک آ گئے. آؤٹ آف فیئر اینڈ انزائٹی ہر طرف سے کفار مکہ اٹھ کے آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُهُمْ زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور تمہیں ایسا ہلایا گیا کہ ایسا ہلانا کبھی دیکھا نہیں تھا کسی نے. تم لوگ اوپر نیچے سے ہلا دیے گئے. یہ خندق کا موقع تھا کہ جس میں تمام کفار مکہ، پورا عرب پینسولا اٹھ کے آیا کہ ایک ہی دفعہ سب ملو، ختم کر دو مسلمانوں کا، once and for all. اللہ کے نبی نے صحابہ کی شورا بٹھائی، پورا عرب آ رہا ہے، کیا کریں، کچھ نہ کچھ مشورے دیے، کچھ نہ کچھ مشورے دیے. اللہ کے بلیسڈ کمپینین سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، in our area in Persia, because you were Persia میں یا رسول اللہ، وار ٹرمز میں اگر آپ بالکل ہی ڈیفیٹ ہونے والے ہیں تو اپنے آپ کو بچانا واز اے وکٹری. اور ہم اپنے آپ کو بچانا، دس از وار ٹرمز. جب آپ ویک ہیں اور پوری نیشنز آپ پہ آ جائیں، سو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف از وکٹری. اور یا رسول اللہ، ہم خندق کھود کے، ڈچ کھود کے اپنے آپ کو بچاتے تھے. اللہ کے نبی ہی لو دا آئیڈیا، کیسے کریں گے. انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، انصار کو، مہاجرین کو. مہاجرین تم یہ حصہ کھودو گے، انصار تم یہ حصہ کھودو گے. بھوک کا عالم، پیاس کا عالم، مال ہے کچھ نہیں، کھانے سب نے پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن نبی نے 2 پتھر پینٹے باندھے ہوئے ہیں. بھوکے، باہر سے کفار آ رہے ہیں،
پورا عرب اندر منافقین ہے, پیچھے یہودی ہیں بنو قریظہ. وَزُلْزِلْهُمْ زِلْزَالًا شَدِيدًا, ایسے ہلائے گئے کہ حالانکہ وہ عرب تھے, وہ تو ایسے عرب تھے کہ وہ جنگ لڑتے لڑتے اشعار پڑھتے تھے, اور یاد والے اشعار نہیں, تھرو دی میموری نہیں, اس ٹائم بناتے تھے. جنگ لڑ رہے ہیں, قتل و غارت ہو رہے ہیں, اور اشعار بنا کر پڑھ رہے ہیں. They were born fighters, ان کے برسوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں. لیکن یہ وہ موقع ہے کہ ان عرب کے بنا پورا دنیا ان پہ پلٹ کے آ گئی. اب this was a time سبحان اللہ جب مسلم ہل گئے, اور وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا, تم اللہ کے بارے میں سوچنے لگے یہ کیا ہو گیا, اللہ کے تو بڑے وعدے ہم سے, تم لوگ گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کہتے تم لوگ گمان کر رہے تھے میرے بارے میں. خندق کھودی جائے گی, خندق کھوتے کھوتے ایک پہاڑ نکل آیا راک کا, ہیوی میٹل, جس کو صحابہ توڑ نہیں پا رہے تھے. اور ان صحابہ میں کون ہے؟ ہم جیسے کمزور, عمر بن الخطاب جیسے لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب لوگ چلتے تھے عمر بھی ساتھ چل رہے ہوتے تھے, لگتا ایسا تھا کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں, عمر بن الخطاب گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. He was this huge. کسی سے نہیں ٹوٹا تھا پتھر. پورے ٹرینچ میں, پورے اس وارفیئر پلان میں رکاوٹ بن گئی. کیا کریں, کام رک گیا سارا. ایک پتھر آگے بڑھا, بلایا, لیکن یا رسول اللہ آپ آئیں, آپ مدد کریں. اللہ کے نبی نے زور سے تلوار ماری. اینڈ واٹ ہیپنس وین میٹل ہٹس اے راک, شعلے نکلتے ہیں. اللہ کے نبی نے زور سے مارا اس کو اور کہا اللہ اکبر. پھر دوبارہ زور سے مارا اور کہا اللہ اکبر, اور کہا فتحت قصور الشام, شام کے محلات فتح ہو گئے. فتحت قصور فارس, فارس فتح ہو گیا. In this situation یا رسول اللہ, yes in this situation, جو اپنے کھانے کو کچھ نہیں, یا رسول اللہ آپ سپر پاورز کی بات کر رہے ہیں, وہ فتح ہو گئے. اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم جس خندق کو کھود رہے ہو نا, جو اپنا مقابلہ کر رہے ہو, یہ دین مدینہ سے نکلے گا اور پوری دنیا میں پھیلے گا. اے صحابہ پریشان نہیں ہونا. He is giving me strength کہ the promises you have from Allah subhanahu wa ta'ala are higher than you can even think of. So this is the مزاج of Islam. اور سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے وہ فتح کیا, اور صحابہ بھی اللہ اکبر کے شام فتح, because they truly believed in the words of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں نا, پتہ نہیں ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. And I'll tell you your future now. تھوڑی دیر بعد کہ ہمارا فیوچر کیا ہے. Things become depressing, ہاں, things look difficult کہ یار کیا بنے گا. زائنسٹ موومنٹس ہیں, میڈیا ان کا ہے, اکنامکس ان کی ہے, بینکنگ سسٹم ان کا ہے, سب کچھ, ایجوکیشن سسٹم ان کا ہے, سب تو وہ چھائے ہوئے ہیں. ڈیموکریسی ان کا سسٹم ہے, سب کچھ پوری دنیا پہ وہ حاوی اور غالب ہیں. کیسے چلے گا؟ بٹ چلے گا, آپ کو میں بتاؤں گا. یہ دین وہ ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ, اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, ایک ایسے دین کے ساتھ جو حق کے ساتھ آیا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام دین پہ غالب آ جائے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِكُونَ, بے شک مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے, بے شک کافروں کو برا بدتر ہی کیوں نہ لگے, لیکن یہ دین غالب آ کے رہے گا. یہ لوگ تو اپنے منہ کی پھونکوں سے دین کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. یہ وہ دین ہے جو ہم لے کے آئے ہیں. So this deen will never die. This deen will never die till یوم القیامہ. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تم میں سے ایسا گروہ ہے جو حق پہ رہے گا, حتیٰ یاتی امر اللہ, جب تک اللہ کا امر حکم نہیں آ جاتا ہے. Who is he? Who is عیسیٰ ابن مریم. ایک گروہ ہے جو ہمیشہ حق پہ رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں آ جاتے. And when he'll come, اللہ اکبر, I'll discuss it with you کہ کیا ہوگا اس کے بعد.